निकालेंगे, आज कल में निकालेंगे इंशाल्लाह। सारे सिफारिशी लोग चले गए, हमारा क्या होगा? आप फिक्र न करें बीवी। हाँ जी, हम तो गरीब लोग हैं, मेरे पास पेशेंट है। आप बिल्कुल आप मुतमईन रहें, मैं इंशाअल्लाह इसकी खुद निगरानी करूंगा और आपको जल्द से जल्द हम इंशाअल्लाह यहाँ से लेके जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू और उन्होंने मुलाकात की। सैलाब मुतासरीन से कालाम पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सैलाब मुतासरीन से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मसाइल जान रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। मनाज़िर अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन इलाकों के दौरे के दौरान जो सैलाब से मुतासरीन अफराद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उनके मसाइल से आगाही हासिल कर रहे हैं। साथ ही साथ रिलीफ की जो सरगर्मियां हैं उनके हवाले से भी ब्रीफिंग हासिल करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे हैं। मनाज़िर अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कालाम में इस वक्त वज़ीर आज़म मौजूद हैं। ये पुलिस वाले हमारे पठान लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। सुबह से 5 दिन से हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। आप कहाँ से आए? कराची से। बेबी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको इवैक्यूएट भी हम करेंगे। मैं इसलिए आया हूँ, आप कुछ इवैक्यूएट हो गए हैं, आपको इंशाल्लाह यहाँ से निकालेंगे, आज कल में निकालेंगे इंशाल्लाह। सारे सिफारिशी लोग चले गए, हमारा क्या होगा? आप फिक्र न करें बीवी। हाँ जी, हम तो गरीब लोग हैं, मेरे पास पेशेंट है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुतासरीन को उन्होंने हौसला दिया, उनके मसाइल सुने और फ़ौरी इमदाद के हवाले से इक़दाम करने का भी उन्हें बताया। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मनाज़िर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। मुतासरीन सैलाब से मिलकर उन्हें गले लगाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उनके मसाइल सुनकर यकीन दहानी करवा रहे हैं कि उनके मसाइल जल्द ही हल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 36 अफराद जाँ बहक हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि सैलाब से मुतासरा कई इलाकों का दौरा कर चुके हैं, इस वक्त वो कालाम में मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाइयों का उन्होंने जायज़ा लिया। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका कालाम जो कि सैलाब से शदीद मुतासिर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनके मसाइल जान रहे हैं। साथ ही साथ वो हिदायत भी देते जा रहे हैं कि इनके मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं। वहाँ पर ख़वातीन से उन्होंने मुलाकात की, ज़ईफ़ अफराद थे जिन्हें गले लगाकर उन्होंने हौसला दिया और कहा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके रिलीफ के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कालाम में इस वक्त मौजूद हैं, इमदादी कार्रवाइयों का जायज़ा ले रहे हैं, रिलीफ की सरगर्मियों के हवाले से हिदायत भी जारी कर रहे हैं। कालाम, बहरीन और अब तो पौधा केला, क्योंकि सर यहाँ पे रिवर का जो स्पैन है वो नैरो है, तो जो चीज़ भी सर रिवर क्लीनिंग जितने स्ट्रक्चर्स थे वो उसको उसने किया है। जो सर फॉर्चुनेटली हमारा जो इसमें ह्यूमन लॉस है वो बड़ा कम है। वो टोटल सर हमारे 22 अभी तक जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट्स हुई हैं और इसी तरह जो हाउसेज डैमेज हैं सर वो टोटल 165 हैं। जो कुछ यहाँ पे सर जो अंदर रोड हैं मट्टा में और बहरीन में जो लोकल रोड्स हैं वो काफ़ी सर डैमेज हुए हैं, जिसमें 200 मीटर का 300 मीटर का पैच, लेकिन वो सर उस पर हमारा जो है वो CNW डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है। हमारा सर जो मेन इशू है जो हमारी नेशनल हाईवे है सर, ये मिंगोरा से ये इस तरफ दरिया के सर इस तरफ चलती है ईस्ट ऑफ द रिवर और ये मदियन तक जाती है, और एक ये प्रोविंशियल हाईवे है सर जो मदियन तक जाती है और मदियन से फिर एक ही सड़क हो जाती है सर जो कालाम में मदियन से आगे ये वेस्ट ऑफ द रिवर चलती है। तो ज़्यादा जो डैमेजेस हैं सर हमारे वो बेसिकली यहाँ पे एक जगह है सर, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके ज़रा फिगर नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे सर फतेहपुर से लेके तो बहरीन तक सर मल्टीपल जगहों पे 4 से 5 ब्रिज डैमेज हुए सर। एक कंदील ब्रिज डैमेज हुआ जो कि लेटरल है सर इस तरह, और मदियन से जो है सर 2 ब्रिज इधर डैमेज हो गए थे सर। बहरीन वाला जो ब्रिज था सर वो सबमर्ज था, और यहाँ पे सर 3-4 जगहों के ऊपर जो रोड था सर 200 से 300 मीटर वो वॉश अवे हो चुका हुआ था। इसके बाद सर जो बड़ा अभी यहाँ तक सर NHA ने बड़ा इन्होंने डे एंड नाइट एफर्ट की है सर, और अप टू बहरीन जो है सर टेम्पोरेरीली जो है वो इन्होंने डाइवर्जन बना के बहरीन तक सर रोड ओपन हो गया। अभी मेन जो इशू है सर वो हमारा बहरीन से कालाम विच इज़ 32 किलोमीटर सेगमेंट, इसमें सर जो 10 साइट्स हैं
وہ بریجز جو ہیں سر وہ 8 جو ہیں وہ بالکل واش اوے ہو گئے ہیں. اس پہ NHA کام کر رہا تھا سر. وہ ٹیمپرری فلنگس تھیں اور اس کے اندر وہ کنکریٹ کے پائپس رکھے ہوئے تھے. تو اوپر سے جو نالے آئے ہیں سر وہ اس کو مدین میں بھی ہوا ڈیمیج. سر مدین میں بھی ہوا ہے وہ سر. یہاں پہ 2 برج ڈیمیج ہوئے ہیں لیکن اس میں سر وہ بڑے بڑے پٹس پڑ گئے تھے. ٹیمپرری انہوں نے فلنگ کر کے اس کو سر ریسٹور کر دیا. ابھی جو ہے سر چیلنج وہ ہمارا ہے بحرین ٹو کالام. تو اس میں سر 10 بریجز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. 2 اسٹیل بریجز ہیں وہ بھی سر واٹر کے فلو کی وجہ سے اسٹیل برج جو ہیں وہ اپنی ابیٹمنٹ سے اتر کے نیچے نالے میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی سر ان کا جو یہاں پہ ہمارا NHA جو ہیں ان کے پلانٹ جو ہیں سر بحرین سے بھی کام کر رہے ہیں, درمیان منکیال سے بھی چل رہے ہیں سر, اوپر کالام سے بھی چل رہے ہیں. کل سر آرمی چیف آئے تھے, انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں. تو FWO جو ہے سر وہ بھی اپنا پلانٹ لے کے آ رہا ہے, وہ بھی ان کو آگمنٹ کر رہا ہے. اور ہمارا اپنا جو سر کور انجینئرز ہے پشاور والی کور جو ہے سر وہ بھی اپنے انجینئرز کو بھیج رہے ہیں. سو وی ول بی ورکنگ. اس پہ تینوں جو ہیں سر NHA بھی کام کرے گی, FWO بھی کام کرے گی اور کوآرڈینیٹڈ سر کوآرڈینیٹڈ. تو اس میں سر وی آر ویری سرٹن. اس میں سر بیسیکلی ہم جو کالام تک کنیکٹیوٹی ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, وی وانٹ ٹو ریسٹور اٹ. مطلب ان کا جو ٹارگیٹ تھا سر دیٹ واز 15 to 20 days. ہمیں جو چیف نے ٹارگیٹ دیا سر وہ ہے کہ ہم 7 days میں ہم نے اس کو ریسٹور کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے سر دیر آر 2 challenges. روڈ کنیکٹیوٹی کو ریسٹور کرنا ایک تو یہ ہے سر کہ وہاں پہ جو ٹورسٹ اسٹرینڈڈ ہیں وہ تقریباً سر 1600 سے 1800 تھے. اس میں سے سر ہم 1200 پلس جو ہیں وہ ہم نے ایویکویٹ کر لی. ہمارے پاس سر 6 آرمی کے ہیلی کاپٹر ہیں, ایک سول کا ہے. ادھر آج جو ہم نے صبح سے کیے ہیں سر تقریباً ہم نے 250 کے قریب کر لیے ہیں سر. ابھی آپ ان سے کچھ سے ملیں گے کافی ہے وہاں پر ابھی جو جن کو سر 600-700 ہیں سر 600-700 ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرا چیلنج ہے سر وہ یہ کالام 600-700 سر یہ انشاءاللہ یہ کل تک آئی ایم شیور کہ سر بائی لاسٹ فلائٹ 100 یا 200 رہ جائیں گے. اینڈ بائی ڈے آفٹر ٹمارو مطلب پرسوں جو ہے سر ہم ان کو 100% ایویکویٹ کر پائیں گے. سر 6 ہیلی آرمی کے سر 6 آرمی کے ہیلیز ہیں اور ایک سول کا ہیلی. 7 ہیلیز ہیں سر ہمارے پاس. آل گوئنگ ٹو کلام. اس سے پہلے سر کمراٹ میں بھی 500-600 پھنسے ہوئے تھے, وہ نکلا ہے تو وہ نکل آئے ہیں سر. اس میں ابھی صرف جو ہے سر 80 to 90 رہ گئے جو سارے یوتھ ہیں. مطلب دے آر آل ینگ. ان کو ہم نے پرائیورٹی 2 پہ ڈالا ہوا ہے سر. تو جو جتنی سر ہماری پرائیورٹی ہے سر عورتیں, بچے, ایلڈرلی اور جو جن کو سر کوئی بیمار ہیں ان کو ہم ایویکویٹ کریں. اس میں سر جو کالام میں ٹورسٹ کے علاوہ جو دوسرا بڑا چیلنج ہے یہ متلتان. اس کے 2 سر یونین کونسل ہیں. ایک کالام اٹ سیلف ہے, اس کا سر آگے یہ متلتان بھی اس کا ولیج کونسل ہے. پھر اتروڑ ہے سر. اتروڑ میں سر گبریال, یہ بڑے ریموٹ ایریاز ہیں سر. تو ان کی سر 50 to 60,000 پاپولیشن ہے. یہ ہمارا دوسرا چیلنج ہے سر اور دوسرا فوکس ہے ہماری جو ابھی تو سر ہمارا آج تک فوکس تھا ٹورسٹ کو ایویکویٹ کرنا, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو بھی سر ہم ان پہ ہیلی سارٹیز, فوڈ سارٹیز ان پہ بھی لے کے جا رہے ہیں اور میڈیکل کیمپس بھی لے کے جا رہے ہیں. کل سے جو ہمارا فوکس ہے سر وہ ہمارا ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوگا. تو ہم یہاں پہ سر ان کو فوڈ سپلائی بھی کریں گے سر. یہاں پر بھی فوڈ سپلائی کی لوگ شکایت کر رہے تھے سر. وہ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں سر, اس میں سر یہ ہوا کہ شروع میں 1-2 دن جو تھے ہم ہیلی پیڈ کے اوپر ہی ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اس میں سر جو ایک لوکل گروپ تھا 100-150 جو یوتھ کا, وہ سارا وہ جس طرح ہوتا ہے ایک ٹینڈنسی سر وہ لے جاتے تھے. ابھی سر ہم نے اس کو یہ کیا سر, ہم نے رینڈم ڈسٹریبیوشن بند کر دیا پچھلے 2 دن سے. ہم ایک گو ڈاؤن میں لے کے جاتے ہیں سر, وہاں سے ایک پلان ڈسٹریبیوشن سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے DPO بھی چلے گئے, ہمارے 2-3 افسرز ہیں سر, CO بھی چلا گئے. تو ہم پلان کرتے ہیں سر, کچھ ہم ہوٹلس کو سپلائی کرتے ہیں سر جس میں ٹورسٹ ہیں, اور باقی جو ہے سر ہم لوکل پاپولیشن کو ود دی ریپس آف دی یونین کونسل اینڈ ولیج جو ڈیفینس کمیٹیز ہیں سر ان کے ساتھ مل کے ہم وی آر انشورنگ اٹ گوز ٹو ایوری ولیج اینڈ ایوری یونین کونسل سر. جی سر, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو سر. سر ابھی آپ کا انٹریکشن کرا دیں گے سر, جو ایویکیوز آئے ہیں سر یہ اندر بہت دریا کے ساتھ جو تباہی ہوئی ہے. ایک تو میں اس کو کہوں گا کہ آفت تو آئی ہے, ایک ریلا تو آیا پانی کا بہت شدید, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن غلط پلاننگ کی وجہ سے, جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں, کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر ان کو تعمیر کیا گیا, وہ بڑا غلط تھا. وہ پانی میں آنن فانن سب وہ مسمار ہو گئے, بہہ گئے. اسی طریقے سے گھر جو ہیں وہ بیچارے لوگوں کے وہ ان کو نقصان پہنچا. مگر راستے میں سڑکیں جو ہے ہائی وے جگہ جگہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے. پل جو ہیں وہ اسٹیل بریجز وہ بہہ گئے ہیں. تو بہت یہ نقصان ہوا ہے, اور پوری طرح حکومت پاکستان صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر اور افواج پاکستان دن رات یہ کوششیں کر رہے ہیں عوام کی بحالی کے لیے.
NDMA, PDMA, صوبائی حکومت اور تمام جو منتخب نمائندے سب انتظامیہ مل کر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. کلام میں ہزاروں سیاح ہیں، لیکن میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب کا، چیف اویئر سٹاف کا، سب مل کر ہیلی کاپٹرز انہوں نے مہیا کیے ہیں اور وہ دن رات وہ ان کو انخلاء جاری ہے. اور مجھے ابھی یہاں پر بتایا ہے کہ کل تک انشاءاللہ، کل شام تک امید ہے کہ باقی بھی جو سیاح وہاں پر موجود ہیں وہ انشاءاللہ ان کا انخلاء ہو جائے گا. یہ جو تباہی آئی ہے یہاں پر، تو دریا جو ہے وہ بپھر گئے اور سندھ میں، بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچائی اور تمام میدانی علاقے، وہ لگتا ہے کہ سمندر وہ ہر طرف پھیل گیا ہے اور 1000 سے زیادہ جانیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور فصلوں کا بے پناہ نقصان پہنچا ہے. میں سندھ میں ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں، لاکھوں ایکڑ وہ بالکل تباہ ہو گئی. کھجور کے درخت، چاول کی فصل، کپاس کی فصل، ادھر جعفر آباد میں، نصیر آباد میں اور باقی جگہوں پر تباہی ہو گئی ہے. فصلیں تباہ ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے. تو جو یہ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے. تقریباً 7 لاکھ جانور جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں اور سب چلے گئے، پانی کے حوالے ہو گئے اور لاکھوں لوگ اس وقت آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی کوشش کے ساتھ لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی گئی ہیں، ان کو محفوظ جگہوں پر پہنچایا گیا ہے. تو میں یہ اس کی پوری قوم کو، میں ان کی دعائیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، میں شاباش دیتا ہوں. NDMA کو، PDMAs کو، صوبائی حکومتوں کو اور افواج پاکستان کو، جن کے افسر اور جوان خود اس ساری کاوش کی نگرانی کر رہے ہیں. مجھے بھی بتایا گیا کہ کل شہباز سالار جنرل باجوہ بھی اس علاقے میں آئے تھے اور انہوں نے بڑی ہدایت دی ہیں کہ جلد سے جلد جو ریپیئر ورکس اس کو مکمل کیا جائے، انخلاء کو مکمل کیا جائے. تو اس وقت بلوچستان میں، سندھ میں سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل ٹوٹ گئے، جو بجلی کے کھمبے وہ گر گئے، تاریں وہ ٹوٹ گئیں، ٹرانسفارمرز خراب ہو گئے. اس وقت منسٹر جو پاور ہیں وہ بذات خود سندھ میں موجود ہیں، سیکرٹری پاور جو ہیں وہ بلوچستان میں موجود ہیں اور چیئرمین جو ہمارے جو ہیں NHA کے وہ بلوچستان میں موجود ہیں. میرا ان سے پورا رابطہ ہے. یہاں پر ابھی NHA کے ہیڈ جو ہیں مجھے یہاں پہ ملے ہیں. تو اس کے لیے FWO پوری طرح وہ اپنے وہ مصروف عمل ہے. میں DG FWO سے میری ابھی اسلام آباد جا کے بات ہوگی. NHA پوری طرح روب عمل ہے. اس طرح جو انجینئرنگ کور ہے جو پاکستان آرمی کی، وہ پوری طرح ایکٹیو ہے. تو یہ سب مل کر ایک کوآرڈینیٹڈ فیشن میں وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وفاقی حکومت نے 28 ارب روپیہ جو مہیا کیا ہے NDMA کے ذریعے اور BISP کے ذریعے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. وہ ہے وہیکل، وہ ہے نظام جس کے ذریعے وفاقی حکومت 28 ارب روپیہ ہر متاثرہ خاندان کو 25,000 روپے فی خاندان مہیا کیا جا رہا ہے. سندھ میں بھرپور کام جاری ہے، بلوچستان میں جاری ہے، اب KP میں بھی اس کو شروع کیا جا رہا ہے، پنجاب میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی اور گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر، جہاں جہاں یہ گھر متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے، ان کو 25,000 روپے دیا جا رہا ہے. 10 لاکھ روپیہ فی خاندان وفاقی حکومت ان خاندانوں کو دے رہی جن کے پیارے بچھڑ گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے. یہ 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، ان میں 300 بچے شامل ہیں، ہزاروں زخمی ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے
3 लाख रुपए हमने उनका ज़ख्मियों का रखा है मुआवजा। ये कोई जो नकद मुआवजा दिया जा रहा है, ये कोई जो इंसानी जानों का ज़िया हुआ है उसका ये कोई मुतबादल नहीं है। उनके प्यारे हमेशा उनको याद रखेंगे जब तक ये दुनिया कायम है। लेकिन हुकूमत का फ़र्ज़ है, हम पूरी तरह इसमें अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं। इंशाअल्लाह वफाकी हुकूमत अब 28 अरब रुपया जो मुहैया किया है, अब ख़बरें आ रही हैं कि इससे भी ज़्यादा नुकसानात हैं, तो इंशाअल्लाह और भी हम रकूम मुहैया करेंगे। फसलों का नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है, सड़कात का, पुलों का। 3500 किलोमीटर के करीब पूरे पाकिस्तान में सड़कों को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों पुल उखड़ गए हैं, डैमेज हुए हैं, फ्लाई ओवर्स। इधर मैं आपको अभी बताया मैंने कि पूरे रूट में कलाम से लेके यहाँ तक मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि कई जगह से सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए हैं। तो इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सिंध के लिए 15 अरब रुपए का हमने ग्रांट का ऐलान किया, जो NDMA के साथ मिलकर ये काम वहाँ पर किया जाएगा। हमने बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का हमने ऐलान किया वफाक की तरफ से, जो NDMA और बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिल जाएगा। और आज मैं यहाँ पर KP में जो अपना यहाँ पर बहुत बेपनाह नुकसान यहाँ पर हुआ है, इसके लिए भी मैं 10 अरब रुपए का मैं ऐलान करता हूँ ग्रांट का KP में, ताकि जो ये NDMA और KP के साथ मिलकर हम ये काम करेंगे। अमीर मुकाम हमारे यहाँ के सदर ये मौजूद हैं, नजमुद्दीन खान मौजूद हैं यहाँ पर, और कहाँ दुरानी साहब मौजूद हैं ये, और बाकी तमाम। ये एक मुतहद्दा हुकूमत है, यानी ये मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है। सब हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हम मिलकर इस कौम की खिदमत करें और इसके लिए दिन रात मेहनत करें। तो ये फंड्स, मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि NDMA आप सब के साथ मिलकर दिन रात आप काम करेंगे और शफाफ तरीके से ये पैसा यहाँ लगेगा। मैं ख़ुद इसकी ज़ाती तौर पर भी निगरानी करूँगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह मैं ये दौरे करता रहूँगा तावक्त है कि आखिरी घर जो है, आखिरी फ़र्ज जो है, वो अपने घर में दोबारा आबाद नहीं हो जाता। एक बड़ा कठिन मरहला है। हमें बाहर के ममालिक से, दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो भी हमें मदद फराहम कर रहे हैं। मुझसे तुर्की के सदर ने, मुझसे UAE के सदर ने, मुझसे ईरान के सदर ने, उनकी मेहरबानी, 4 दिन पहले उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम हर तरह से पाकिस्तान की खिदमत के लिए हाज़िर हैं। तुर्की के जहाज़ दिन रात सामान लेके आ रहे हैं, UAE के अबू धाबी से जहाज़ दिन रात सामान लेके आ रहे हैं, और जिनमें खैमे हैं, जिनमें अद्वियात हैं, खाने पीने की अशिया हैं। अब तुर्की की पहली जो एक ट्रेन जो है, तकरीबन शायद 30 जो डब्बे जो हैं वो सामान लेके इस्तांबुल से रवाना हो चुके हैं। और इस तरह, और आज भी एक ट्रेन चलनी है तुर्की से, कल भी चलेगी, परसों भी। इसी तरह UAE से हर रोज़ जहाज़ आ रहे हैं। एक एयर ब्रिज बन गया है और वो इस्लामाबाद, कराची वो ये सामान पहुँचा रहे हैं, और आगे NDMA सूबों की PDMA से मिलकर इस सामान की तकसीम कर रहा है। कल अमेरिका ने $30 मिलियन की मदद का ऐलान किया है। मैं आज बता रहा हूँ, जब UAE के सदर मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद ने मुझसे 4 दिन पहले बात की, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, हम हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। इस तरह तुर्की के सदर ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, इसी तरह ईरान के सदर ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया, और UAE के सदर जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद ने मुझे कहा कि पहली किस्त जो है $50 मिलियन का सामान हम फौरी तौर पर तरसील कर रहे हैं, और ये पहली किस्त है। इसके बाद जितनी भी ज़रूरियात पाकिस्तान की होंगी हम भरपूर इसमें हिस्सा डालेंगे। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं उनके। मैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के शुक्रगुज़ार हूँ। कल उन्होंने हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की मदद से वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो और हुकूमत पाकिस्तान सब ने उनको जो महकमे मुतल्लिक़ा, उन्होंने वो फ्लैश अपील तैयार की, जो कि कल अक़वाम मुत्तहिदा ने $160 मिलियन का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। और ये एक
یہ ٹریگر کرے گا باقی جو ادارے ہیں ملٹی نیشنل بائیلیٹرل جو ادارے ہیں ڈونرز ہیں ایجنسیز ہیں وہ انشاءاللہ اپنا حصہ ڈالیں گی. تو ہم نے ان کو یقین دلایا ہے, میں نے ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ تمام پیسہ بہت شفاف انداز میں ہم انشاءاللہ اس کو لگائیں گے, اور آخری پیسے کے ہر پیسے کے ان کے چاہے وہ پاکستان کی وسائل ہیں یا باہر سے, ہم انشاءاللہ اس کے ایک امین بن کر امانت کو عوام تک پہنچائیں گے. اور ان تمام دوست جو جہاں پر موجود ہیں, میری ان سے بھی گزارش ہے, میرے جو زعماء ہیں اس کولیشن گورنمنٹ کے, ان سب سے گزارش ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اور صوبائی حکومتیں مل کر این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم ایس, افواج پاکستان عوام کو, ان لاکھوں لوگوں کو جو دکھی انسانیت ہے, ان کا ہاتھ تھامیں گی, ان کو گھروں میں آباد کریں گی, اور انتہائی شفاف اور ایمانداری سے اور شبانہ روز محنت کر کے یہ پیسہ یہ وسائل ان کے قدموں میں نشاور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنا, ہم نے ابھی آئی ایم ایف سے جو پروگرام ہوا ہے اس سے پاکستان الحمدللہ ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے, لیکن میرا آپ کو قوم کو پیغام ہے کہ خدا کرے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہے, اس کے بعد ہم ہمت کریں, وسائل اکٹھے کریں, محنت کریں, اور جو اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے زمین کی صورت میں, خزانے دیے ہیں معدنی دولت کی صورت میں, جو انسان دیے ہیں جو یہاں موجود ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے, جن کو ذہن دیے ہیں, عقل دی ہے, اور پھر پاکستان کے اندر جو انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور کھیتی باڑی ہے, زراعت ہے, اور صنعتیں ہیں, تاجر ہیں, اگر سب مل کر کوشش کریں گے تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ہوگی انشاءاللہ, عملی صورت ہوگی, اور وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, آپ کے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, وہ ان کی روحیں قبروں میں ان کو سکون ملے گا اگر ہم اپنے قوت کے ساتھ ہم ان مصائب کا مقابلہ کر کے اپنی اس نسل کو اور آنے والی نسلوں کو اگر ہم سکون دیں گے, ان کو عزت دیں گے, وقار دیں گے, پاکستان کا مقام دنیا میں جو ہم کھو چکے ہیں ان کو دوبارہ بحال کریں گے, تو یہ بہت بڑی اس قوم کی خدمت ہوگی. ان جو جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی, صوبائی حکومتوں کی خدمت ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے, اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدلیں, اور پاکستان میں جو دکھ ہیں ان کو سکھوں میں بدلیں, جو غمی ہیں ان کو خوشیوں میں بدلیں. تو یہی سیاست ہے, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہے, اور یہی ہمارا فرض ہے, اور یہی قوم ہم سے تقاضا کرتی ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ فار ایگزامپل دیر, چترال, شانگلہ, مانسیرا, اس میں کراؤں گا. میں انشاءاللہ جو اضلاع اس دورے میں نہیں کر سکا وہ انشاءاللہ ضرور کروں گا. دیر ہے جو خان صاحب کا علاقہ, اور بھی یہ ہمارا سب کا سانجھا فرض ہے, اور شانگلہ ہے, اور باقی جو علاقے ہیں جو کوہستان, اپر کوہستان اور دوسرے علاقے ہیں, انشاءاللہ میں وہاں پر میں حاضر ہوں گا, دھیر میں بھی, اپر دھیر میں بھی, اور انشاءاللہ میں عوام تک پہنچوں گا. جو انسانی بس تک ہے, جو ہماری جو قدرت نے ہمیں جو صلاحیت بخشی ہے, جو ہمیں ہمت دی ہے, ہم ان کو اللہ کو مان کر, اس کو جان کر, اس کا نام لے کر, اور اس کی رضا سے ہم پوری کوشش کریں گے. باقی نتائج اس خدا کے ہاتھ میں ہے. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. سوات میں وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور وزیر اعظم نے 10 ارب روپے گرانٹ کا اعلان بھی کیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ این ڈی ایم اے صوبائی حکومتیں اور افواج پاکستان لائق تحسین ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں, سیلاب سے تباہی اور ریلیف سرگرمیوں کے حوالے سے ان کو بریفنگ دی گئی. انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی, ان کے مسائل سنے, اور ان کو یقین دہانی کرائی کہ جلد ہی ان کے لیے ریلیف کا کام کیا جائے گا. ساتھ ہی سیاح پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے فوری ہیلی کاپٹر کا بھی انتظام کیا.